میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی قدر، کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کو ضرور سوچیے گا۔ کیا کسی نبی کی اگر کوئی غیر مسلم پرورش کرے تو جو پرورش کرنے والا ہے اس کا یوم ولادت منانا جائز ہے؟ کیا کسی کے گھر نبی پروان چڑھے اور وہ دشمن دین ہو تو اس کے یوم ولادت کا اظہار کرنا جائز ہے، جشن منانا جائز ہے؟ اگرچہ بیٹا نبی کا ہو اور وہ کفر پر ہو تو کیا ایسے بیٹے کو علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے؟ یہ سوالوں کے جواب آپ سے میری ڈیمانڈ ہے، آپ بھی غور کریں اور غور و فکر کریں۔ یہ اس لیے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں جو لوگوں کا عقیدہ ان کو علیہ السلام کہنا، اور اس لیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے گھر میں پرورش پائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ آ کر کہے کہ پرورش پانے سے وہ مسلمان، جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اظہار اسلام نہیں کیا، تو وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوں گے جب تک اظہار نہ کریں۔ تمام حضور غوث پاک کا یہی عقیدہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے۔ تو پھر کون ہیں ایسے لوگ جو آج یوم ولادت ابو طالب منا رہے ہیں اور آگے آگے انتہا دیکھیں علیہ السلام لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی ولادت اور یعنی نبوت پروان چڑھی، ولایت پروان چڑھی ابو طالب کے گھر میں، اس وجہ سے ان کا مقام بڑا ہے۔ تو بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پلے بڑے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے پیغمبر کے گھر میں پلا بڑا۔ جب وہ کافر ہیں، فرعون کافر ہے، آزر کافر ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، کافر مرا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جناب ابو طالب ان کی حضور سے محبتیں تھیں، حضور سے پیار تھا، خلوص تھا، لیکن یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ یہ کوئی کہے جی یوم ولادت ابو طالب منانا اور علیہ السلام کہنا۔ میرے یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ان کو چاہیے کہ ان کے جوابات دیں ضرور برضرور۔ خاص کر میں اپنے ان دوستوں سے جن کا مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی سے ملتا ہے، وہ ان چیزوں پہ ضرور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رافضی، خارجی، ناسبی ان سب سے بچائے، آمین ثم آمین۔